اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے۔ آپ سلامت رہیں، چہروں پہ گلاب کے پھول ہیں۔ میں نے پہلا مصرع پڑھ دیا، ساؤنڈ والے سے لے کے سیکیورٹی والے تک بڑے خوبصورت انداز سے یہ کاروان جاری ہے۔ مالک میرے بھائی کی محنت قبول فرمائے۔ وہ رزق بڑا پاک ہوتا ہے جو حسین کے ذکر کے لیے منتخب ہو جائے۔ یہ چہرے گلاب کے پھول کی بانی کھلے ہیں۔ بس دوسرا مصرع میں یہ سمجھتا ہوں عقیدے کا امتحان ہے، علی والوں کا امتحان بالکل نہیں، جو بیدار ہے، جو اس انداز سے بولا ہے۔ دوسرا مصرع سنیں گے تو اپنے کرم کا اندازہ ہو جائے گا کہ حسین کا میری زبان پہ کتنا کرم ہے۔ میں نے کہا اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے، اس دین پہ ہرگز میرا ایمان، توجہ چاہتا ہوں، اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے۔ کون سا دین؟ جس دین کے آئین میں عمران نہیں ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہیں جی، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت ماحول۔ اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے، جس دین کے آئین میں ایک لمحے کے لیے بھی اب یہ گنجائش موجود کوئی نہیں میری بات میں کہ میں تکلفات کے فکرے کہوں۔ میری طرف توجہ کریں، آپ اتنے بیدار ہیں، آپ اتنے بول رہے ہیں۔ جس بادشاہ کی ربائی مکمل کرنے لگا ہوں، دوسرے مصرع کو آپ نے عبور کر لیا میرے ساتھ، اور معرفت کا ایک زینہ بھی طے ہو گیا۔ چوتھا مصرع سنیے، جتنا ضمیر بولے، جتنا خمیر بولے، جتنا عقیدہ کہے، جتنا زبان کا سفر، زبان کا کرم مزید سفر کرے، اتنا میرے ساتھ مل کے چوتھے مصرع پہ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے، اس دین پہ، سارے بیدار ہو کے توجہ میری طرف رہے، اس دین پہ ہرگز میرا ایمان نہیں ہے، جس دین کے آئین میں عمران نہیں ہے، اور منکر جو نگہبان رسالت کا بنا ہے وہ شخص منافق ہے، مسلمان نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا، ہاتھ اٹھا کے بولے۔ کیا کہنے، مالک یہ ماحول سلامت رکھے۔ میری توقع سے زیادہ جلدی آپ نے محبت کا اظہار کیا، اور میں نے ایک دو رباعیاں زیادہ سے زیادہ، اور دل ہے کہ مکمل نظم نہیں، ایک دو مشدد ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر کروں گا، اور گفتگو کی اضافی بات کی کسی مبالغہ آمیزی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جیسے مسالمہ پڑھا جاتا ہے، جیسے مشاعرہ پڑھا جاتا ہے، یہ چونکہ ساتھ چک ہے آپ کے معیار سماعت سے ایک دیرینہ واقعیت ہے میری، تو بغیر تمہید کے میں مصرع آپ تک پہنچانے لگا ہوں، آپ تک بھیجنے لگا ہوں کہ مجھ کو میرے عمل نے، چونکہ آغاز مجلس ہے اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی توقف آئے، جتنا خوبصورت ماحول بن گیا، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا۔ وہ زبان سلامت رہے جو کہے بغیر بولتی ہے، بزرگوں کا ہاتھ بلند ہو گیا۔ مجھ کو میرے عمل نے، جو میرے بس میں تھا، میرے بس میں میرا عمل تھا، ایسا کچھ نہیں ہو پایا جیسا خالق نے حکم دیا تھا۔ اب دوسرا مصرع پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ بندے چپ بھی ہوں، کچھ بندے بولیں، کچھ بندے نہ بولیں، لیکن جو مجلس کی اس جورسڈکشن میں بیٹھا ہے وہ بندہ یقینی طور پر حاضر ہے اور بولنے کے لیے آیا ہے۔ اگلا مصرع بڑا کمال ہے، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، گناہگار کر دیا، توجہ میری طرف رہے، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا۔ نصر کی ضرورت ہی کوئی نہیں اگلے مصرعے کو، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا۔ ہوا کیا؟ شبیر کے کرم نے آزادار کر دیا۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا۔ آپ سلامت رہیں جی، یہ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں۔ یہ غدیر کی شبیہ ہے، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا۔ میرے بس میں میرا عمل تھا، لیکن حسین کے کرم نے کیا کمال کر دیے۔ مجھ کو میرے عمل نے گناہگار، ہر بندے سے آپ نے سنا، ہر ذاکر سے آپ نے سنا، ہر شاعر سے آپ نے سنا، ہر وائز سے آپ نے سنا، ہر خطیب سے آپ نے سنا۔ یہ بات میری تاریخ کا حصہ ہے، یہ بات عقیدے کا حصہ ہے کہ اس گھر کا ہر فرد محمد ہے، اور کلونا کا ترجمہ 12 یا 14 نہیں ہوتا۔ ساتھ چک والوں ایک بات کرنے لگا ہوں، تمہارے آپ صدا سلامت رہیں، آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے، عقیدے کو جانتے ہوئے ایک بات کرنے لگا ہوں، جو پورے گھر کو محمد مانتا ہے وہ بندہ بے چین ہو کے ہاتھ اٹھا کے علی علی کرے گا۔ مجھ کو میرے عمل نے، بات معرفت والی ہے، مجھ کو میرے عمل نے گناہگار کر دیا، شبیر کے کرم نے آزادار کر دیا۔ اور تفسیر کل نا کا یہی فلسفہ تو ہے، وہ اصغر نے بھی یزید کو انکار کر دیا۔ بولنا چاہیے، بولنا چاہیے، ہر علی والے کو بولنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولنا چاہیے، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری۔ آپ سلامت رہیں۔ تفسیر کل نا کا، تیری زندگی، تفسیر کل نا کا یہی فلسفہ تو ہے
اصغر نے بھی یزید کو. اچھا اجازت دیں تو ایک ربائی اور شہزادے علی اصغر کی ہی پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے، اس موضوع کے سنتے ہی گریا کرتے ہیں، روتے ہیں. تو ایسے موضوع پہ ربائی پہ اتنی خوبصورت داد آئی تو میرا دل ہے میں ایک اور بھی ربائی پڑھتا چلوں. اور اس کا جو پہلا مصرع ہے اس پہ ایمفیسائز میرا تھوڑا اس لیے بھی زیادہ ہے چونکہ میں نے کوئی دیر نہیں کی، میں آپ کے ساتھ پڑھتا چلا جا رہا ہوں، آپ سنتے اچھا جا رہے ہیں، لیکن یہ مصرع پہلا اس پر میری ریکویسٹ بھی ہوگی، اس پر میری التجا اور توجہ کے لیے آپ سے منت سماجت بھی ہوگی. اگر یہ پہلا مصرع اسی طرح پہنچ گیا اتنا بڑا کرم ہے تو میں سمجھوں گا چوتھے مصرع تک کا سفر ہمارا مزید خوبصورت ہو جائے گا. اس یزید ملعون نے مولا حسین سے بیعت مانگی تھی، جس بات سے میں نے آغاز کیا، اصغر نے بھی یزید کو انکار کر دیا. اس ملعون نے میرے مولا سلطان کربلا سے بیعت مانگی تھی، مولا حسین نے نہیں، عباس نے نہیں، اکبر نے نہیں. شہزادہ باب الحوائج اللہ کرے یہ پہلا مصرع ویسے پہنچے جیسے آپ کی عطا ہے. عباس نے نہیں، اکبر نے نہیں، قاسم نے بھی نہیں، اصغر نے پیر رکھ دیا بیعت کے حلق پر. کیا بات ہے، سمجھنا چاہیے تھا. مالک آپ کو سلامت رکھے. اصغر نے پیر رکھ دیا بیعت کے حلق پر. اگلی بات بڑی آسان ہے، ایسا ہوا سوار اتارا نہ جا سکا. اصغر نے پیر رکھ دیا بیعت کے حلق پر. اصغر نے 1400 صدیوں سے یزیدیت کی یہ خواہش ہے کہ حسین کا نام بھی مٹ جائے، حسین کا پیغام بھی مٹ جائے. آج حسین کا نام بھی باقی ہے، حسین کا پیغام بھی باقی ہے. ایک بات سنو، میں چوتھا مصرع پڑھنے لگا ہوں. جس بندے کا صرف اتنا عقیدہ ہے کہ اصغر باب الحوائج ہے، اصغر نہیں اس کا جھولا بھی اولاد عطا کرتا ہے، وہ بندہ خاموش نہیں رہ سکتا اگر عقیدے کا یہ معیار ہے. اصغر نے پیر رکھ دیا بیعت کے حلق پر، ایسا ہوا سوار اتارا نہ جا سکا. اور مارے گا کیا یزید صدائے حسین کو، اے اصغر ہی جب حسین کا مارا نہ جا سکا. سبحان اللہ، آپ سلامت رہیے. مارے گا کیا یزید صدائے حسین کو، اصغر ہی جب حسین کا مارا نہ جا سکا. نظم کے صرف 2 مسدس اور ایک جملہ ذکر مصاحب کا، ماحول انتہائی خوبصورت. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. مالک یہ معیار معرفت آپ کا قائم دائم رکھے. شاعر کی مجبوری ہوتی ہے کہ گفتگو سے پہلے، نظم سے پہلے بالخصوص کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی گراؤنڈ، کوئی نہ کوئی ایسی تمہید کہ جس کے بعد آسانی ہو جائے مصروں کو پہنچنے میں، نظم کو پہنچنے میں. جیسے کھلے ہوئے بیدار چہرے ہیں، میں انہی چہروں کے تسلسل کو کنٹینیو کرتے ہوئے مسدس کی شکل میں نظم ہے اور پہلا مصرع آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں بڑی جلدی کے ساتھ کہ حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. آپ بولتے آئیں گے، میرا یقین ہے علی والا بولتا ہے. حسین چاہے تو جسم اپنا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مجمع لیتے ہیں ذاکر کا امتحان، لیکن شاعروں پر قلم کی عطا ہوتی ہے. ہر دور میں آل محمد کا شاعروں پہ بڑا کرم رہا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آل محمد کی بارگاہ سے جب انعام ملا ہے، ذاکر کو نہیں ملا، شاعر کو ملا ہے. تو شاعر کے پاس ایک اتھارٹی ایسی ہوتی ہے، یہ مجمع کا امتحان لے لیتا ہے. تو میں دوسرے مصرے پر ایک امتحان لینے لگا ہوں، پتہ مجھے ہے، لیکن منزل یقین میں اضافے کے لیے دوسرا مصرع پڑھنے لگا ہوں. پھر آپ کے چہرے پڑھوں گا، آپ کے ہاتھ دیکھوں گا. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. بزرگ تشریف لے آئے، مالک ان کا سایہ قائم اور دائم رکھیں. وہ آئیں گے، تشریف رکھیں گے، ان کی دعاؤں کے سائے میں دوسرا مصرع پڑھوں گا، ان سے دعا لوں گا، آپ سے داد لوں گا. ایک درود مل کے بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیجئے. ہو سکتا ہے توڑے کو لو انعام بھی لالا، یہ بھی ہو سکتا. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. توجہ میری طرف جی. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی. میری ذاکری میں ہرگز ایسی بات شامل نہیں کہ میں عزادار کی توہین کر کے داد لوں، فلاں نہیں بولتا، فلاں نہیں بولتا، کیوں نہیں بولتے، حلالی حرامی، یہ ساری باتیں پیچھے رہ گئی. اس بارگاہ میں آتا ہی حلال زادہ ہے. حسین چاہے تو جسم اپنا
وجود حق کی دلیل کر دے. دوسرے مصرے پر دعا فرمائیے گا. حسین چاہے امتحان ہے، بات یاد رکھیے گا، حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، اور حسین پشتے نبی پہ آئے نبی کا سجدہ طویل کر دے. بسم اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو ہر علی والا. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین پشتے نبی پہ آئے نبی کا سجدہ طویل کر دے. کون کتنی داد دے گا؟ حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے. آپ میری طرف دیکھیں، یہ سلسلے چلتے رہیں گے. حسین چاہے تو پیاس کو ہی، حسین چاہے تو پیاس کو ہی. بزرگوں کے احترام میں نے کوئی زور آزمائی زیادہ نہیں کی. میں نے اگلا مشدد بھی ہو سکتا ہے میں چھوڑ دوں، لیکن جو پڑھ رہا ہوں اس کی مجھے داد مکمل چاہیے. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے. اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوتا ہے ماتم کے لیے، یہاں ہوتا ہے یزید کے منہ پہ تماچا، یہاں ہوتا ہے حسین کی محبت کے لیے. یہ وہ ماتم احتجاج ہے جو آج بھی یزیدیت کے منہ پہ تماچا بن کے برس رہا ہے. چوتھا مصرع سنو، ضمیر اور خمیر کی میزان کا فیصلہ ہے. بات میں نے ختم کر دینی ہے. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین پشتے نبی پہ آئے نبی کا سجدہ طویل کر دے. حسین چاہے تو پیاس کو ہی، حسین چاہے تو پیاس کو ہی، حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے. اور حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. ہاتھ اٹھا کے بولیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں. حسین چاہے تو پیاس کو ہی جہان بھر کی سبیل کر دے. حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے. بسم اللہ. استاد محترم تشریف لے آئے، بھائی عالم عباس بھی تشریف لے آئے. مالک کے بہترین ذاکرین جن کی دعاؤں کے ہم ثمر. تو میں مزید انہی اگلے 2 مصروں پر اپنی ڈیوٹی تمام کرنے لگا ہوں. استاد جی 2 مصرے کنکلوژن، نتیجہ اور ایک فکرہ مصاحب کا تاکہ نوکری مکمل ہو جائے 3 منٹ میں. جی میں نے پتہ ہے جی تھوڑا اطمینان دا شارٹ کر کے. حسین چاہے تو جسم اپنا تھوڑا دہرا لیں تاکہ توجہ میری طرف ہو جائے. آخری نتیجہ سنیں، کنکلوژن سنیں، اور میں ممبر اپنے بزرگوں کے حوالے کرنے لگا ہوں. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. مشکل ترین مصرے، چونکہ عقیدہ پڑھتے ہوئے بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ جانے کتنے % لوگ عالم عباس میری توجہ سے بات سنیں گے، کتنا ذکر سنیں گے، کتنی داد دیں گے، کتنی دعا دیں گے. لیکن معرفت والی نگری ہے. اگر یہ 107 چک نہ ہوتا، اس نظم کا کوئی اور شعر اٹھا کے یہاں پڑھ کے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر سکتا تھا. لیکن اب مالک کی بارگاہ میں باوضو کھڑا ہوں، وہی مصرے پڑھنے لگا ہوں جو اس مسدس کا حصہ ہیں اور جو بڑے عقیدے اور معرفت والے مجمع میں پڑھا کرتا ہوں. حسین چاہے تو جسم اپنا وجود حق کی دلیل کر دے، حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. اس مصرے کو سننے کی ایک ہی شرط ہے، بندہ معرفت کے کسی جینے پہ سلمان مزاج بن کے یہ بات سنے گا. حسین چاہے تو اپنے قاتل کو سر کٹا کے ذلیل کر دے. اور فراز نو کے سنا پہ دیکھو، یہ راز وحدت کے کھولتا ہے، اور نصیریوں کے خدا کا بیٹا خدا کے لہجے میں بولتا ہے. آپ سلامت ہیں. سبحان اللہ. اب حشر تلک دین ہے، اسلام ہے باقی. بار بار منت میں کرتا رہا ہوں آپ کی فضائل میں. مصائب میں اس قوم کی کوئی منت نہیں بنتی جو پیدا ہی رونے کے لیے ہوئی. مصائب خان ذاکر تشریف فرما. تو دوسرے مصرے پر ہو سکتا ہے اتنی ہائے ضرور بلند ہو جائے. فراز نے کہا تھا شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کم از کم ہائے کی خیرات ضرور تم اس نامہ اعمال میں لکھ سکتے ہو جو نامہ دیکھنے کے لیے شام کی ملکہ آئی ہے. میں نے کہا اب حشر تلک دین ہے، اسلام ہے باقی. اللہ کرے اگلی بات میں سمجھا لوں. اب حشر تلک دین ہے، اسلام ہے باقی. سجاد کی آنکھوں میں مگر شام ہے باقی. میرا مولا اس ہائے کو قبول فرمائے، میرا مولا یہ آنسو قبول فرمائے. شام کی ملکہ یہی ہائے سننے آئی ہیں. میرا بھائی مجھ سے پہلے روانگی پڑھ رہا تھا. میں واپسی کا ایک جملہ اور واپسی بھی کربلا کی پڑھنے لگا ہوں.
3 جملے پڑھنے ہیں اور منبر اپنے واجب الاحترام کے میں نے حوالے کر دینا ہے. سجاد کی آنکھوں میں، بس یہ بات ذہن میں رکھنا، سجاد کی آنکھوں میں مگر شام ہے باقی. سجاد جب کربلا آیا نا 20 صفر، تو نہر القمہ پہ نظر پڑی سجاد کی. یہی وہ نہر ہے جس کے کنارے پہ حسین ذبح ہوئے تھے. تاریخیں اٹھا کے دیکھو، نہر القمہ کا آج کوئی پتہ نہیں چلتا. سجاد نے القمہ کو دیکھا نا، صرف اتنا کہا، اللہ جانے تو کتنا پرسہ دے گا، صرف ایک فکرہ کہا، القمہ تو ابھی تک بہہ رہی ہے. بس اتنا کہنے کی دیر تھی، زمین تقسیم ہوئی، القمہ غرق ہو گئی پانی میں. سجاد پھر دوسرا فکرہ سجاد کا عباس کی مرکز کے پاس ہے، روتا ہوا آیا. عباس کے پائنتی سجاد اس انداز سے بیٹھے ہیں جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے. ماتم کے لیے پیدا ہوئے ہو، ضروری نہیں ہوتا بندہ گھنٹہ گھنٹہ پڑھے تو رونا آتا ہے. اگر کرم کی یہ ایک گھڑی بھی آ جائے تو تیرے رونے کے لیے کافی ہے. تو شہد کی حالت میں سجاد بیٹھا عباس کی قبر کے پاس اور رو کے کہا، چچا عباس ایک دفعہ قبر سے باہر آنا، دیکھ میں 64 لے کے گیا تھا. ماتم بنتا ہے اس فکرے پہ، رو کے کہتا ہے ذرا باہر آ، دیکھنا 64 لے کے گیا تھا 12 لے کے آیا ہوں، اور ان میں مجھے پہچان کے بتا علی کی بڑی بیٹی کون سی ہے. تیری اپنی قسمت ہے، اللہ جانے تو نے کتنا رونا ہے. میں ختم کر رہا ہوں. اگلا فکرہ سجاد نے کسی ایک سے نہیں کہا، ماتم ضرور کرنا اگر ہاتھ سمجھتا ہے تجھے ماتم کے لیے ملا ہے. اگلا فکرہ اگلا ہر کسی سے نہیں کہا. سجاد نے اکبر سے بھی کہا ہے، اصغر سے بھی کہا ہے، قاسم سے بھی کہا ہے، اون محمد سے بھی کہا ہے، چچا عباس سے بھی کہا ہے. سجاد رو کے کہتا ہے، اکبر برچھی کھا لینا آسان ہے، اصغر اپنے سبز بھی تیر سہ لینا آسان ہے، تیرے اپنے مقدر ہے تو کتنا ماتم کرے گا. قاسم گھوڑوں کے سمتلے پامال ہو جانا آسان ہے. رو کے چچا عباس سے کہتا ہے، پس گردن گرد کھا لینا بھی آسان ہے. ہر شہید کی لاش تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی، سجاد یہ کیا ہے، برچھی کھا لینا آسان ہو گیا، تیر سہ لینا بھی آسان ہو گیا، اور کچھ لے جانا بھی آسان ہو گیا. سجاد بتا پھر مشکل کیا ہے، تیری قسمت ہے تو کتنا ماتم کرے گا. رو کے سجاد کہتا ہے، میں بتاتا ہوں مشکل کیا ہے. عالیہ جیسی ماں ہو، ہاتھ بسے گردن ہو، اور کبھی اس بازار، اور کبھی اس بازار. مالک آپ کے آنسوں کو منظور و مقبول فرمائے. سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو.